آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہاں تک پہنچ چکے تھے جہاں شعیب ابی طالب میں قریش مکہ والوں نے تمام مسلمانوں کو محصور کر کے رکھ دیا تھا اور ان کے اوپر مشکلیں اور پریشانیوں کے ایک ادوار جو تھے وہ کھول دیے تھے. تو آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم شہری زندگی سے کٹ کر وقت گزار رہے تھے تو ہمیں مکے کے بہت کم خبریں ملا کرتی تھی. چھپے چوری کسی سے مل لیتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ مکے میں جہاں ہمارے خلاف کئی محاذ قائم تھے وہاں اکا دکا آوازیں ہمارے حق میں بھی ابھرتی رہتی تھی. بہت نعیف، بہت کمزور، مگر ان کا وجود ضرور تھا. کسی گلی کے موڑ پر، کسی بازار کوچے میں کوئی نہ کوئی ہماری بے بسی کا رونا بھی رو لیا کرتا تھا. کہیں کہیں لوگ دبی آواز میں اس مقاطعے پر نکتہ چینی بھی کر لیتے تھے. تھوڑی دیر کو ڈھارس بن جاتی تھی مگر ابھی ہم پر بہت عذاب آنا تھا. سختیوں کی انتہا ابھی باقی تھی. نئے حادثات، نئی مشکلات ہماری منتظر تھی. لیکن اس عرصے میں ہمیں حمزہ اور عمر کی وجہ سے بڑی تقویت ملی. دونوں مقاطعے سے چند روز پہلے اسلام لے آئے تھے. ایک اور جھونکا ٹھنڈی ہوا کا جو آتا تھا تو ہمارے دل اور دماغ کا ایک ایک گوشہ کھل اٹھتا تھا. یہ وحی الہی تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھی اور ہمیں احساس دلاتی رہتی تھی کہ جو ساری قدرت، ساری طاقت، سارے اختیار کا مالک ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ جب ہماری اس التفات سے نشو نما کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا غم. کوئی انسانی طاقت، کوئی بشری سازش ہمارے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اگر اس نے کرۂ ارض پر اپنی مشیت کے مطابق نظام قائم کرنے کے لیے ہم کو منتخب کر ہی لیا ہے تو اس کے فیصلے پر عمل ہو کر رہے گا. یہ عجیب اتفاق ہے کہ حمزہ اور عمر دونوں کے اسلام لانے کے موقع پر بات غصے سے شروع ہوئی اور دونوں مرتبہ خون بھی بہا. حمزہ نے پہل کی. حمزہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی. بہت ہی قوی الجثہ تھے. سارے عرب میں شیروں کے شکاری کی حیثیت سے ان کا ڈنکا بجتا تھا. شجاعت اور علم حرب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. کوئی تلوار ان کی تلوار سے زیادہ وزنی نہیں تھی، نہ کوئی نیزہ ان کے نیزے سے زیادہ تیز رفتار. ان کی کمان سے نکلا ہوا تیر قضا نہیں ہوتا تھا. وہ نہایت خوش مزاج، نرم خو اور حساس طبیعت کے تھے. گھوڑے پر جاتے جاتے سامنے کسی جھاڑی پر کوئی پھول کھلا دیکھتے تو اس خیال سے کہ وہ روندا نہ جائے گھوڑا اس کے گرد گھما کر لے جاتے. کبھی کبھی شاعری بھی کیا کرتے تھے جو ان کی شخصیت سے بہت مناسبت رکھتی تھی. لیکن اس دن جب ابو جہل نے کوہ صفا کے دامن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا، دغا باز اور جانے کیا کیا کہا تھا، خوش مزاجی حمزہ سے کوسوں دور تھی. حمزہ صحرا سے شیر کا شکار کر کے لوٹ رہے تھے. ایک مردہ شیر ان کے گھوڑے پر بندھا ہوا تھا. مکے میں داخل ہوتے ہی انہیں ابو جہل کی اس بدتمیزی کی خبر ملی. اسی حالت میں گھوڑے پر سوار ابو جہل کے پاس پہنچے جو اب حتیم میں اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا تھا. ابو جہل ان کے تیور دیکھ کر بھی صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا. جب حمزہ نے اسے للکارا اور پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے جو کچھ کہا تھا من و ان دہرا دیا. بس پھر ایک آواز آئی حمزہ کی کمان کی جو انہوں نے ابو جہل کے سر پر ماری. ابو جہل کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا اور وہ ضرب کتاب نہ لاتے ہوئے تیورا کر زمین پر گر پڑا. حمزہ سے بدلہ لینے کی اس میں جرت نہ تھی، صرف دانت پیس کر رہ گیا. حمزہ شاعر ضرور تھے مگر بحث مباحثے میں پڑنا ان کی عادت نہیں تھی. بہت مختصر بات کرتے تھے. انہوں نے کعبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب میں راتوں کو کھلے آسمان تلے صحرا کی وسعتوں میں شکار کی تلاش میں پھرتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کسی کمرے میں بند نہیں ہے.
یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور زمین پر پاؤں گاڑ کر سب کے چہروں پر نظر دوڑائی جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور کہنے لگے، میرے بھتیجے کا مذہب میرا مذہب ہے، اس کا اللہ میرا اللہ ہے، کسی میں ہمت ہے تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ کسی میں جرت تھی کہ اس بکھرے ہوئے شیر کے مقابلے پہ آتا۔ ہجوم میں حرکت ضرور ہوئی، لیکن اس لیے کہ ہر شخص جلد از جلد حمزہ کے راستے سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ حمزہ وہاں سے سیدھے رسول کریم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کی بدبختی کا ایسا ہی ایک منظر کچھ دنوں بعد دوبارہ دیکھنے میں آیا۔ بنو ہاشم کے معاشرتی مقاطعے کے ابتدائی ایام تھے۔ مقاطعے پر عمل شروع ہو چکا تھا، لیکن مقاطعے کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اس پر پوری طرح عمل درآمد ممکن نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو ہاشم کے یہاں بیاہی ہوئی خواتین اپنے آبائی خاندانوں کے افراد بھی تھیں، اور اس حیثیت سے ان پر بنو ہاشم کے معاشرتی مقاطعے کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن بنو اسد کے حکیم بن جزام جو مولود کعبہ تھے، ایک غلام سے آٹے کی بوری اٹھا لائے۔ محلہ بنو ہاشم کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا اور لگا واہی تباہی بکنے۔ یہ اناج ہمارے دشمنوں کے گھر نہیں جا سکتا، وہ غصے سے بولا۔ اسی موقع پر بنو اسد کا ایک اور فرد ابو الجنتری ادھر آ نکلا۔ گو وہ بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن معاملے کی نوعیت جاننے کے بعد اس نے ابو جہل سے کہا، ابن ہشام حکیم بنو اسد کا فرد ہے اور اپنی پھپھو کا سامان لے کر جا رہا ہے، تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ بات اصول کی تھی، مگر ابو جہل کی خرد دماغی کو پسند نہ آئی۔ تلخ کلامی بڑی تو بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ابو جہل نے پہل کی۔ ابو الجنتری نے سڑک کے کنارے پڑے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل چکرا کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی ابو الجنتری نے اسے پے در پے ٹھوکریں مارنی شروع کر دی۔ میں یہ سارا تماشا گلی کے نکڑ سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دیکھتی آنکھوں سے نہ دیکھنے والے یہ کیسے لوگ ہیں۔ انہی خیالات میں غلطاں تھا تو دیکھا کہ حمزہ چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے شاید مجھے نہیں دیکھا اور سیدھے ادھر کا رخ کیا جہاں ابو جہل ابو الجنتری کے مکوں اور ٹھوکروں کی زد میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ حمزہ کو دیکھ کر ابو الجنتری نے ہاتھ روک لیا اور بغیر مزید کچھ کہے سنے وہاں سے چل دیا۔ حمزہ نے ابو جہل پر ایک نظر ڈالی۔ میں بھی پہنچ گیا اور میں نے غلام کو آٹے کی بوری اٹھوائی۔ حمزہ اور حکیم دونوں ابو جہل کو اسی حالت میں چھوڑ کر چل دیے اور میں اور غلام دونوں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کچھ فاصلے پر جا کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابو جہل ایک بڑے سے پتھر کے سہارے آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور انتہائی بے بسی کے عالم میں ہماری سمت تکے جا رہا تھا۔ اس دن بھی کم و بیش وہی منظر حمزہ کے سامنے تھا جو اپنے قبول اسلام کے دن انہوں نے حتیم میں دیکھا تھا۔ حمزہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ سب لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مسلمانوں سے کیسے نمٹا جائے۔ بازار میں بھی جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے، گفتگو کا موضوع یہی ہوتا، کبھی با آواز بلند اور کبھی سرگوشیوں کے انداز میں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حمزہ سے ٹکر لے۔ 3 روز ہو چکے تھے حمزہ کو اسلام لائے۔ ہمارے لیے یہ سکون کے دن تھے۔ یہ تو ہمیں پتا تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں، ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال سوچ رہے ہوں گے، مگر فی الوقت طوفان تھم گیا تھا۔ اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا تو طرح دے جاتا، منہ پھیر لیتا، ناک بھویں چڑھا لیتا، مگر کہتا کچھ بھی نہیں۔ غموں پر غم سہنے کی تو ہمیں عادت سی ہو چکی تھی، مگر خوشی پر خوشی ہمارے لیے نئی بات تھی۔ ابھی ہم حمزہ کے قبول اسلام پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہ کر پائے تھے کہ مکے کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتا۔ اسلام
اور رسول اللہ کے خلاف زہر اگلتا۔ وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ہی ضرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ مہم جو نوجوان اتنا طویل القامت تھا کہ کھڑے کھڑے اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا۔ مزاج سنجیدہ مگر غصیلا تھا۔ پتھروں اور مسالوں کی تجارت کرتے تھے۔ عمر 26 سال اور نام عمر ابن خطاب تھا۔ جس وقت یہ نوجوان مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ ابو القبیس کی پہاڑی کے دامن میں حرم کعبہ کے نزدیک ارقم کا گھر کچھ عرصے سے ہماری مسجد تھی، ہماری پناہ گاہ تھی۔ چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، مجھے وہ نظر آیا۔ اس کی اسلام دشمنی کے تو ہم پہلے ہی کئی بار سہ چکے تھے۔ اس وقت اس کے یہ تیور دیکھے تو میں نے فوراً رسول اللہ کو مطلع کیا۔ میرا خیال تھا وہ یہ خبر سنتے ہی فوراً کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے، مگر انہوں نے نہایت دھیرج سے جواب دیا، عمر کی مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرے گا۔ میں پھر دوڑ کر کھڑکی کے پاس گیا۔ وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا، سیدھا ہماری طرف۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے، عمر آ گیا ہے۔ یہ سن کر حمزہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب لوگ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چولہے پر ایک دیگچی رکھی تھی جس میں پانی کھول رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے۔ ویسے مجھے ہی نہیں، ہم سب کو حمزہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا۔ میں پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لمبا تڑنگا نوجوان اب ہمارے دروازے سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پر ہوگا۔ اس کے اپنے حساب سے زیادہ 40 قدم۔ اتنے میں نے دیکھا ایک ضعیف آدمی جس کی پشت ہماری جانب تھی، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے لگا کوئی بھکاری ہے۔ یہ بھکاری بھی بھیک مانگتے وقت کوئی موقع محل نہیں دیکھتے۔ یہ شمشیر وقف نوجوان اپنی غسیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا، لیکن اس نے اس بوڑھے کو کچھ دینے کی بجائے اسے جھنجھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چلایا، میں اس بدنصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ اس فکرے میں تانیس کا صیغہ سن کر مجھے گویا اطمینان ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ یکا یک مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا، لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی عجیب سی تیزی داخل ہو گئی ہے۔ بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ میں اس نوجوان سے واقف تھا، سارا مکہ اسے جانتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عزم کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ میں کھڑکی کے پاس انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے عمر کا راستہ روکا تھا اور جنہیں دور سے میں نے بھکاری سمجھا تھا۔ یہ مکے کے ایک درمیانے درجے کے تاجر تھے، نعیم بن عبداللہ، جو کچھ عرصے پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر ابھی اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی سیدھا حضور کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور انہیں عمر سے اپنی ملاقات کا سارا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے، میں نے باہر گلی میں عمر کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ میں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس پر وہ نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا، کون سے گھر کی؟ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس صورتحال میں مجھے اور کچھ نہ سوجا۔ میں نے کہہ دیا اپنی ہمشیرہ اور بہنوئی کی جو محمد کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر پرے کیا اور اپنی ہمشیرہ کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ شدید اشتعال کے عالم میں چیختا چلاتا وہ اپنی ہمشیرہ کے قتل کی دھمکیاں دیتا
اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عمر کی اسی اشتعال کا مظاہرے میں نے دور سے دیکھا تھا۔ نعیم کی رودات سن کر ہم سب دل ہی دل میں اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اتنے میں میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ عمر دوبارہ چلا آ رہا ہے۔ کھینچی ہوئی تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے فوراً بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور چٹخنی لگا دی۔ رسول اللہ نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے، دروازہ کیوں بند کر دیا بلال؟ میں نے کہا، عمر پھر آ رہا ہے تلوار لہراتا ہوا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے مجھے خاموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرو بلال اور دروازہ کھول دو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابی بھی ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ میں حسب حکم دروازہ کھولنے کے لیے پہنچا ہی تھا کہ باہر سے دستک سنائی دی۔ عمر تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے فوراً چٹخنی اتار کر دروازہ کھول دیا۔ اب جو میں نے دیکھا اس پر مجھے آج تک یقین نہیں آتا۔ وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ ساری کائنات کی قوت سمٹ آئی تھی اس مختصر سے سوال میں۔ عمر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ اس نے رسالت مآب کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نظریں نیچی کر لی اور اپنی تلوار کو دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک ہیجان برپا تھا، ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ ہم سب کی نظریں اس پر جمی تھی۔ یکایک اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر ہم سب نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیس کی چٹانیں گونج اٹھی۔ عمر عورتوں مردوں میں اسلام لانے والے 40ویں فرد تھے۔ عمر کے قبول اسلام کا تو میں چشمدید گواہ ہوں، لیکن ان کی پہلی مرتبہ آنے اور دوسری مرتبہ آنے کے درمیان 1 گھنٹے میں کیا معجزہ رونما ہوا، اس کی تفصیل مجھے بعد میں خباب نے بتائی۔ خباب بن ارہت لوہار تھے اور اپنے فولاد کی طرح سچے اور قابل اعتماد۔ جس وقت عمر اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے تو خباب وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ اکثر ان میاں بیوی کو قرآن سنانے جایا کرتے تھے۔ عمر دروازے پر ہی ان کی آواز سن کر ٹھٹکے۔ عجیب و غریب قسم کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑے تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ نعیم کی اطلاع ٹھیک تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، خباب ان کی آہٹ سن کر گھر میں کہیں چھپ گئے اور جاتے جاتے قرآنی آیات کا مسودہ فاطمہ بنت خطاب کو دے گئے۔ فاطمہ نے فوراً وہ تحریر اپنے کپڑوں میں چھپا لی اور سہم کر اپنے شوہر سعید بن زید کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ عمر سعید کی طرف بڑھے تو فاطمہ بیچ میں آ گئی۔ عمر نے اس زور سے ان کے منہ پر تھپڑ مارا کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر عمر نے کہا، مجھے بتاؤ یہاں کیا پڑھا جا رہا تھا؟ مجھے وہ تحریر لا کر دو کہ میں خود پڑھوں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ فاطمہ نے نہایت پر اعتماد لہجے میں کہا، آپ بتوں کے پجاری ہیں، میں یہ تحریر ناپاک ہاتھوں میں نہیں دے سکتی۔ ہمشیرہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عمر انہیں غور سے دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے سے اب بھی خون بہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گئے اور غسل کر کے واپس آ گئے۔ فاطمہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کے غصے کا شدت اب کم ہو چکی ہے۔ انہوں نے وہ تحریر ان کے حوالے کر دی اور عمر نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ فاطمہ اور سعید کی نظریں ان پر گڑی ہوئی تھی۔ دونوں ان کے چہرے سے ان کے قلبی تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ قرآن حکیم کی سورۃ طٰہٰ کا ایک صفحہ تھا جو حال ہی میں نازل ہوا تھا۔ انہوں نے شرح اور تفسیر سے ماورا پایا اس کو۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی
وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ عمر پڑھتے جاتے تھے اور ہر لفظ کے ساتھ حیرت میں ڈوبتے جاتے تھے۔ کلام الہی کا جلال، اس کا جمال ان کے رگو پے میں پیوست ہو کر رہ گیا۔ جب اس آیت پر پہنچے تو وہ سر سے پاؤں تک لرز رہے تھے۔ انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ عمر نے خود مجھے بعد میں بتایا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآن کی شوکت الفاظ اور حکمت ابدی کا دریا انہیں تنکے کی طرح بہائے لے جا رہا تھا۔ انہیں اپنے اندر ایک حلاوت سی سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ ظاہر اور باطن ایک ہو گیا تو سب کو ان کی کیفیت کا علم ہو گیا۔ خباب بھی باہر نکل آئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، رسول اللہ نے کل ہی دعا کی تھی کہ یا اللہ، ابن خطاب یا ابن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت بخشی، اس کا حال ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ غلاموں اور آزاد لوگوں کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آزادی اور غلامی زندگی کے دو دھارے ہیں جو الگ الگ بہتے رہتے ہیں اور اپنے بہاؤ کی سمتیں خود متعین کرتے ہیں۔ ہم غلام کیا تھے؟ چند حشرات الارض جو آتے جاتے موسموں کے ساتھ پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں۔ ہمارا دائرہ حیات بہت محدود تھا۔ ہماری خرید، ہماری فروخت، ہماری قیمت، ہمارا آقا، ہمارے آقے کا مزاج، ہمارے غلاموں سے اس کا سلوک، اور بس یہی ہماری ساری کائنات تھی، یہی ہماری زندگی کا محور۔ اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد جو بھی ہوتا رہتا تھا اس کے ہم خاموش تماشائی ہوتے تھے۔ دوسرے غلاموں سے ہمارے میل جول کے مواقع بہت کم ہوتے تھے، مگر ہم جب بھی ملتے یہی چند موضوع ہماری گفتگو کا مرکز رہتے تھے۔ یہ ہم غلاموں کو بھی علم تھا کہ مکی زندگی ایک انقلاب سے دوچار تھی۔ ایک طرف محمد ابن عبداللہ تھے اور دوسری طرف مکے کے بڑے بڑے سردار، رئیس اور تاجر تھے۔ سارے کے سارے سانپوں اور بچھوؤں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو زک پہنچانے کے درپے تھے۔ سانپوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ کم زہریلے، کچھ زیادہ، اور کچھ اتنی بس بھری کہ ان کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ اس آخری قسم میں اس وقت 4 لوگ تھے: ابو جہل، ابو لہب، امیہ اور ابو سفیان۔ ابو جہل تمام عمر ایک خواہش کی آگ میں جلتا رہا۔ یہ اس کی زندگی کا واحد خواہش تھی کہ جو اس کے ہر فکر اور عمل کے پس منظر میں جھلکتی رہتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے ضعیف چچا ولید کی وفات کے بعد خاندان کا سربراہ بن جائے۔ اس منصب کا وہ اتنی شدت سے متمنی تھا کہ اس کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار رہتا تھا۔ وہ صاحب ثروت تھا، مگر اپنی دولت کی ایک ایک پائی اور اپنا سارا وقت اپنی ذاتی شہرت اور نیک نامی حاصل کرنے پر خرچ کرتا تھا۔ ذاتی کردار اس کا یہ تھا کہ شہر کی ہر سازش اس کے ذہن سے شروع ہوتی تھی۔ مسلمانوں سے اس کا بیر بھی جو اس کی پہچان بن چکا تھا، محض اس لیے نہیں تھا کہ وہ ان کے خداؤں کو جھٹلاتے تھے، بلکہ اس لیے کہ داعی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان عبد مناف کے فرد تھے۔ ولید کی جانشینی کے معاملے میں عبد مناف کا خاندان ابو جہل کا حریف تھا۔ فیصلہ انہی دنوں میں ہونا تھا۔ ابو جہل نے اس ضمن میں بھرپور کوشش کر رکھی تھی اور عبد مناف کی امیدواروں کے مقابلے میں دعوتوں اور مہمان نوازیوں کی وجہ سے اس کی ساکھ خاصی حد تک بہتر تھی، مگر محمد کے دعوی رسالت کے بعد اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر محمد کی روحانی پیشوائی کو قبول عام حاصل ہو گیا تو اس کی ساری عمر کی محنت اکارت جائے گی۔ سمیہ کے قتل سے لے کر جنگ بدر تک، جہاں وہ لقمہ اجل بنا، مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں ابو جہل کا ہاتھ تھا۔ جو کچھ ہوا اس میں سے بیشتر اسی کی وجہ سے ہوا۔ خاص طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
کے خلاف جتنی بھی حرکتیں ہوئیں، خانہ کعبہ کی حدود میں ان پر بہتان تراشیاں، گلیوں میں ان کی راہ میں کانٹے بچھانا، ان پر کوڑا کرکٹ پھینکوانا، سر عام ان کی تذلیل کی کوششیں کرنا، گالی گلوچ، تانا زنی، مذاق، ان میں سے اکثر کا ذمہ دار ابو جہل تھا۔ یہ ابو جہل ہی تھا جس نے حضور کی مکے سے ہجرت کے بعد اعلان کروایا تھا کہ جو محمد کا سر لے کر آئے گا اسے وہ 100 سرخ اونٹ یا 1000 اوقیہ چاندی انعام دے گا۔ حضرت عمر جو اس کے بھانجے تھے اسی کے بھڑکانے پر تلوار میان سے نکال کر حضور کو قتل کرنے نکلے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی جب خاندان اسد کے حکیم بن حزام نے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے اتبا کو جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا اور اتبا کچھ حد تک رضامند بھی ہو گیا تھا، تو یہ ابو جہل ہی تھا جس نے سب کو اثر نو بھڑکایا اور جنگ پر اصرار کیا تھا۔ اتبا کو اس نے بزدلی کا تانا دیا، یہ بھی کہا تھا کہ اتبا جنگ سے اس لیے بھاگنا چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کی طرف سے صف آ رہا ہے۔ ابو جہل کو کیا خبر تھی کہ اس جنگ میں خود اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھ ضعیف آدمی سے اگر کوئی کہے کہ ابو جہل کی شخصیت کا 4 الفاظ میں احاطہ کرو تو میں کہوں گا سازشی، خود غرض اور شقاوت۔ اس کے فکر میں شر تھا، اس کی زبان میں زہر بھرا ہوا تھا اور اس کے لہجے میں کمینگی تھی، اس کے طنز سے آگ برستی تھی، بات کرتا تھا تو لگتا تھا تیزاب کے چھینٹے اڑ رہے ہیں۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے۔ ابو جہل اپنے حواریوں سمیت حتیم کے پاس بیٹھا تھا۔ محمد نے حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کا پہلا چکر شروع کیا۔ جب وہ حتیم کے پاس سے گزرے تو ابو جہل نے ان پر بھپتی کسی جس پر اس کے سارے حواری کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ رسالت ماپ کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے اس کے ہرزہ سرائی سن لی ہے، مگر وہ اپنے طواف میں مشغول رہے۔ دوسرے چکر میں جب وہ پھر حتیم کے پاس سے گزرے تو ابو جہل نے پہلے سے بھی زیادہ بدتمیزی کی۔ اس بار پہلے سے بھی زیادہ زوردار کہکا بلند ہوا۔ اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر گئے اور اپنا طواف جاری رکھا، لیکن جب سرور دو عالم تیسرے چکر میں حتیم کے پاس سے گزرے اور ابو جہل نے ویسے ہی تضحیک آمیز الفاظ کہے تو رسول اللہ رک گئے اور ابو جہل کی ٹولی سے مخاطب ہو کر کہا، سنو قریش کے لوگوں، میں اس ذات باری کے نام پر جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم کو کشت و خون کی وعید سناتا ہوں۔ ان الفاظ نے اور جس لہجے میں وہ کہے گئے تھے ابو جہل اور اس کے حواریوں کو سحر زدہ کر دیا، نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا اور نہ کسی کو بولنے کی جرت ہوئی۔ یہ تو تھا غیرت اور حمیت کا معاملہ، رہی شجاعت تو اس کا مظاہرہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ حمزہ کی کمان کی ضرب کھا کر ابو جہل کس قدر خوف زدہ ہوا تھا، اور جب حمزہ نے اسے مقابلے کی دعوت دی تو اس نے آنکھ تک نہ اٹھائی۔ ابو جہل لڑتا کم، لڑواتا زیادہ تھا، وہ جوڑ توڑ کا ماہر تھا۔ چلے جی، یہاں پر ہم آج کا یہ ختم کرتے ہیں سیگمنٹ، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی کل کنٹینیو کریں گے۔ اور اب تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ ہے دعا والا۔ آج کی دعا رنج اور غم سے بچنے کی دعا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم،